ایسے ہی نہیں لکھا گیا کہ یہ جو ہے آسمانوں کے کنگ ہے، آسمانوں کے بادشاہ ہے پاکستان ایئر فورس، پاک آرمی مضبوط ہوگی اور اس کے بعد ہندوستان کو نہ کچھ نہیں چھپائے گی، ڈیلیگیشنس کو بھی جہاں جہاں جائیں گے اسی طرح کا زندگی کا سامنا ہوگا، پوری پاکستان قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھی۔ تو اس کے بعد وہی عطاب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی رائے کچھ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے اس حکومت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دردانہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ ود دردانہ شہاب۔ کل پاکستان میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جس نے پاکستان کی میں ایک تاریخ رقم کی ہے۔ وہ تاریخ رقم اس طرح سے ہوئی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ تفویض کر دیا گیا ہے اور یہ عہدہ کیبنٹ کی منظوری سے ہوا ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے صدر مملکت کے پاس جا کر اس کی منظوری دی اور یہ پاکستانیوں کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے کیونکہ پوری پاکستان قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن پاکستان میں بھی دو طبقات ہیں اور جو طبقات مختلف قسم کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو بہت خوشی کا اظہار کر رہا ہے، دوسرے طبقے کے جو ہے نا بہت مایوس کن گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ مایوس کن گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو عہدے تفویض کرتے ہیں، جو ایکسٹینشن دیتے ہیں یا جو دوبارہ سے بحال کرتے ہیں، ان کی ملازمت میں کنٹینیوٹی کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہی عطاب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی رائے کچھ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے اس حکومت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ ہمارے ملک میں تو ڈیفینیٹلی کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ آپ نیگیٹو وے میں دیں چاہے پازیٹیو وے دیں، لیکن پاکستان وہ لبرل ملک ہے جو آپ کو اپنی رائے کی بھرپور آزادی دیتا ہے۔ لیکن انڈیا میں جس طرح سے اس وقت چیخ و پکار مچی ہوئی ہے اور اس میں ایک سو کالڈ اینکر، شی از ناٹ اے جرنلسٹ، اینکر جو الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد بہت بڑی کرتا دھرتا بن چکی ہے، سمجھتی ہے اپنے آپ کو، جس طرح سے اپنے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، بدتمیزی سے مخاطب کر رہی ہوتی ہیں، ان کی چیخیں آپ سنیے۔ اور اتنا تو جنرل عاصم منیر کے بارے میں شاید ہم بھی نہیں جانتے تھے جتنا وہ ہم کو بتا رہی ہیں۔ انہوں نے چیخ کر پکار کے کہا ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ جنرل نہیں بلکہ مولانا عاصم منیر ہیں، اور انہوں نے ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بڑے قابل فخر بات ہے کہ ہمارے بچے مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کو دین کا شعور آتا ہے۔ وہ پھر چیخ چلا کر کہتی ہیں کہ نا کیا کہتے ہیں، یہ ان کے لیے جہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور عاصم منیر جو ہے جہاد پر بڑا یقین رکھتے ہیں۔ تو حیثیت مسلمان ہماری ہے، نماز روزہ جو ہمارے بنیادی اراکین ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو جہاد، تو اس میں جہاد بھی ہمارا شامل ہے، تو ہمارے تو دین کا حصہ ہے جہاد، اس لیے ہم مسلمانوں کو تو یہ پسند ہے کہ جہاد بھی کیا جائے، جب جیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم جہاد بھی کریں۔ لیکن یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے فخر عمل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کافروں کے خلاف جنگ لڑنا۔ لیکن ان کا عاصم منیر صاحب کی جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ پاکستان کی تاریخی دوسرے فیلڈ مارشل ہیں۔ اس سے پہلے 1959 میں صدر ایوب نے جو تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو از خود یہ عہدہ تفویض کیا تھا 65 کی جنگ میں شاندار کامیابی کے بعد۔ انہوں نے 3 سال کے عرصے کے بعد جو ہے 3-4 سال کے عرصے کے بعد اپنے آپ کو یہ عہدہ دیا تھا، اور لیکن جنرل عاصم منیر کو یہ عہدہ جو ہے وہ جو ایک سویلین پروسیجر ہے، اس سویلین پروسیجر کے تحت ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، اور اس میں کیبنٹ کی منظوری ہوئی ہے، پھر پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ عہدے کا اناؤنس کیا گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ ظہیر بابر سدھو جو ہے ایئر چیف مارشل، ان کی بھی مدت ملازمت میں ریٹائرمنٹ کے بعد کنٹینیوٹی کا جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو ہے ان دونوں سپہ سالاروں نے، چاہے ہمارے پاکستان کے فضائیں ہوں چاہے ہمارے پاکستان کے سرحدی محاذ ہوں، اس پر ان دونوں جو سپہ سالار تھے، ایئر فورس ایئر چیف اور آرمی چیف اور نیول چیف، تینوں ہی بلکہ، لیکن جو بنیادی کردار رہا وہ ایئر چیف کا اور آرمی چیف کا رہا، جنہوں نے جس طرح سے دشمن کو جسے کہتے ہیں کہ شکست فاش دی کہ وہ زخم ابھی تک اپنے بھر نہیں پا رہے ہیں۔ اور اس لیے یہ عموماً دنیا بھر میں بھی اگر یہ ہوتا ہے تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری
یا کسی سکسیس کی بنا پر جو ہے وہ یہ عہدہ تفویض کیا جاتا ہے. اور انڈیا میں بھی 2 فیلڈ مارشل گزرے ہیں. ایک انگریزوں کے زمانے کے تھے جو منٹگمری کا وہ ہوتا تھا اس میں سے, اور ایک جو تھے وہ 71 کی جنگ میں جب انہوں نے فتح حاصل کی تھی تو ان کو یہ عہدہ تفویض کیا گیا تھا. اور پاکستان بھی اس وقت اب جو ہے وہ 2 فیلڈ مارشل کا جو کہ کہنا چاہیے کہ ریکارڈ ہولڈر ہو چکا ہے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اگر آرمی چیف صاحب کو یہ, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ آرمی چیف یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. فیلڈ مارشل جو ہے وہ تاحیات اپنا یونیفارم بھی پہنتے ہیں اور اس کے اوپر 5 اسٹارز بھی لگاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا اس میں انٹرپشن جہاں تک میری معلومات ہے وہ نہیں رہتی ہے اتنی, لیکن وہ فیلڈ مارشل کی حیثیت میں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں اپنی فوج سے. اور اس طرح یہ چونکہ تاحیات ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہوتی کہ کتنا عرصہ ہوگا, کتنے عرصے فیلڈ مارشل رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور یہ باقی جو آرمی چیف اور جو کور کمانڈرز اور یہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ 4 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں, لیکن 5 اسٹار جنرل صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فیلڈ مارشل. اب عاصم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ تفویض کر دیا ہے اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب عوام کی امنگوں پہ اسی طرح سے پورے اتریں گے, کیونکہ میں جہاں تک سمجھی ہوں اب تک عاصم منیر صاحب کے تھرو آؤٹ ان کے کیریئر کو, تھرو آؤٹ ان کے جب سے آرمی چیف بنے ان کی ورکنگ کو دیکھتے ہوئے ان کا جو مین موٹیو مجھے یہ نظر آ رہا تھا اور آیا ہے, یہ جنگ تو یہ بیچ میں سے شروع ہو گئی لیکن اس سے پہلے جو مین موٹیو تھا ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو جو ہے ایک مضبوط معیشت کے طور پر مضبوط معیشت کے ساتھ کھڑا کیا جائے. اس میں آرمی چیف کے لوگ بہت زیادہ اس پر ناقدین جو ہے باتیں بنا رہے تھے کہ اب فوج کا کام رہ گیا زراعت کرنا, فوج کا کام رہ گیا مائنس پر کام کرنا, اور فوج کا کام رہ گیا ٹورزم پر کام کرنا. فوج کا کام نہیں ہے یہ, ہم مانتے ہیں اس بات کو, اور یہ فوج نہیں کر رہی ہے اس کام کو. ان کاموں کو کرنے کے لیے فوج کے ساتھ سویلین اور جو عہدیداران ہیں, جو سویلین لوگ ہیں وہ انوالوڈ ہیں, وہ ان کے ساتھ ہیں, اور ان کے دونوں کے جو مشاورت سے جو ہے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے SIFC کی صورت میں ان انیشیٹوز پر کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت شاید پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا فیلڈ مارشل ہونا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب انشاءاللہ یہ امید ہے ہمیں کہ ہم ملک کے ہر شہری کا یہ خواب رہا ہے کہ ہم جو ہے ایک معاشی طور پر مضبوط ہو جائے, اور جو دشمن ہمیں بار بار IMF کا تانا دیتے ہیں, حالانکہ IMF کا تانا دیتے ہیں وہ ہمیں, IMF سے ہم قرضہ تو ضرور لیتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری طرز زندگی ہندوستان میں رہنے والے عام آدمی سے زیادہ کروڑ درجہ اچھی ہے ہمارے طرز زندگی. آپ ہمارے یہاں جو جسے کہتے ہیں نا کہ خطۂ غربت سے نیچے رہنے والا بھی انسان وہ بہت ایک سویلائز طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے. ہندوستان میں جس طرح سے جھوپڑ پٹیاں ہیں, ہندوستان میں جس طرح سے آئی تھنک کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگوں کو جو ہے نا 5 کلو یا 10 کلو آٹے کا راشن ملتا ہے, کوٹا ملتا ہے, تو یہ پاکستان میں کم از کم نہیں ہے. بھلے IMF سے قرضہ مجبوری رہا ہے پاکستان کے, لیکن اب ایسا اس کا نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں IMF کے قرضوں سے بھی پاکستان کو چھٹکارا مل جائے گا. اور اس کی صورت مجھے یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سارے انیشیٹوز ہیں, پرٹیکولرلی ایگریکلچر ہے, آپ کا ٹورزم ہے, آپ کے ملک میں اتنے خوبصورت مقامات ہیں جہاں پہ پہلے لوگ آتے تھے, پہلے بہت فارنرز آتے تھے, لیکن ڈیلیبریٹلی اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ آرمی چیف جب سے آئے جنرل عاصم منیر صاحب ان سب کو جو ہے ریوائیو کر رہا ہے, تمام جگہوں کو ریوائیو کر رہا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ کیا ہے وہ ٹورزم سے جنریٹ کیا ہے, کیونکہ جتنے بھی یہ سارے نارڈرن ایریاز ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ہی میں یہ تمام آپ کے ٹورزم کے خوبصورت مقامات ہیں, سوات لے لیں اور باقی جتنی بھی جگہیں ہیں. تو اس کے میں سب سے زیادہ KP کے گورنمنٹ نے ٹورزم سے پیسہ کمایا ہے, اور بنا کسی بھی ڈر اور خوف کے وہاں پہ ٹورسٹ آئے ہیں, گھوم پھر کر گئے ہیں. پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جس طرح سے مائنز اور منرل پہ کام ہو رہا ہے, مائنز اور منرل جو ہے وہ سمجھ لے کہ ہمارا وہ سرمایہ ہے جس کو ابھی تک ہم سے چھپا کے رکھا گیا تھا. میں آرمی چیف کا پھر وہی جملہ بولوں گی کہ بنیاد یہ سونا ہمارے پیروں کے نیچے ہے, ہمیں بس محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور جس پر آرمی چیف ہمارے بہت بخوبی انہوں نے ایک صحیح ٹریک اور صحیح ڈائریکشن پہ دے دیا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے, آرمی چیف فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں اور 5 اسٹار جنرل ہو گئے ہیں وہ تو, لیکن جو میں ہندوستان کے میڈیا پہ اور ہندوستان کے تجزیہ کاروں کی جو
چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور جس طرح سے وہ چیخ کر عاصم منیر صاحب کے 5 اسٹار جنرل ہونے پر وہ واویلا بجا رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے، بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ وہ خود وہ یہ کہ فرما رہے ہیں، انڈین میڈیا اور انڈین چینل یہ فرما رہا ہے کہ جو اگر کسی کو فیلڈ مارشل بنایا جاتا ہے تو اس کو کسی بھی جنگ میں کامیابی پہ بنایا جاتا ہے، جبکہ جنرل عاصم منیر تو اس جنگ میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے، اور ان کو شکست ہونے پر جو ہے ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے. مطلب بے شرمی کی، بے حیائی کی، ڈھٹائی کی، بغیرتی کی، یہ جو تمام جملے ہیں نا، وہ تمام جملے ہندوستان کے میڈیا پر اور ہندوستان کے تجزیہ کاروں پر ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس اتنا اخلاقیات ہیں کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر سکیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جسٹ فور ٹیسٹ یہ رافیلس کو بھیجا تھا، ہمارا تو ایک بھی رافیل تباہ نہیں ہوا ہے. پر آپ اس جدید ترین دنیا میں جہاں منٹوں میں سیکنڈوں میں خبر ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے، جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بیوقوف ہے، CNN BBC بیوقوف ہے، واشنگٹن ٹائمز بیوقوف ہے، نیو یارک ٹائمز بیوقوف ہے، جنہوں نے سب نے لکھا کہ رافیل کو پاکستانی پائلٹس نے مارا ہے. ایسے ہی نہیں لکھا گیا کہ یہ جو ہے آسمانوں کے کنگ ہے، آسمانوں کے بادشاہ ہے پاکستان ایئر فورس. لیکن بہرکیف ابھی تو ان کے رونے کے دن شروع ہوئے ہیں ہندوستان کے، اور ہم بھی یہی ہیں اور آپ بھی یہی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہندوستان نے جو اس خطے میں بدماشی مچائی ہوئی تھی جنرل عاصم منیر کے اس عہدے کے بعد، اور پاک آرمی مضبوط ہوگی، اور اس کے بعد ہندوستان کو نہ کچھ چنے چبھائے گی. اور ہندوستان جس طرح سے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اپنے ڈیلیگیشن کو دنیا بھر میں بھیج رہا ہے، جس طرح سے اس جنگ کے موقع پہ اس کو جو ہے شرمندگی کا سامنا ہوا، اسی طرح سے اس کے ڈیلیگیشنز کو بھی جہاں جہاں جائیں گے اسی طرح کا شرمندگی کا سامنا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.